Urdu professor. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر ہے نظم نمبر 3 ملی نغمہ، شاعر احمد ندیم قاسمی. نیا نصاب اردو 11ویں جماعت فیڈرل بورڈ. ملی نغموں کے اشعار کی تشریح، الفاظ معانی اور فنی محاسن. حاضر خدمت ہے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں. 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے. نظم نمبر 3 ملی نغمہ، شاعر احمد ندیم قاسمی. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. الفاظ کی معانی: خدا کرے اللہ تعالی سے دعا یا درخواست. عرض پاک پاکستان کی سرزمین، اترے نازل ہو آ جائے فصل گل پھولوں کی فصل. تشریح: احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر ایک دعائیہ شعر ہے جس میں انہوں نے پاکستان کی سرزمین کے لیے دائمی خوشحالی کی دعا کی ہے. انہوں نے عرض پاک کو ایک ایسی سرزمین کے طور پر پیش کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت حاصل ہے. فصل گل کی اصطلاح کا استعمال کر کے شاعر نے ایک خوبصورت اور پرسکون منظر پیش کیا ہے جہاں ہر طرف خوشی اور کامیابی ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس شعر میں بھی اللہ تعالی سے دعا اور بلندی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے. شاعر کی دعا ہے کہ اس خوشحالی پر کبھی زوال نہ آئے. یہ ایک بہت بڑی دعا ہے کیونکہ حقیقت میں ہر چیز کو زوال کا سامنا ہوتا ہے، مگر شاعر نے یہاں ایک مثالی اور ابدی خوشحالی کی امید کی ہے. احمد ندیم قاسمی کے اس شعر میں پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مثبت اور روشن مستقبل کی تصویر کشی کی گئی ہے. یہ شعر ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح شاعری میں ملک سے محبت اور اس کے بہتر مستقبل کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل پہ لکھا ہے. اس شعر میں بھی مستقبل کی خوشحالی اور تبدیلی کی امید کا ذکر ہے. شعر کی تشریح کا خلاصہ: احمد ندیم قاسمی کے اس شعر میں ملک سے محبت، خوشحالی کی دعا اور دائمی ترقی کی امید شامل ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے دعا کی ہے کہ اسے ہمیشہ ترقی اور خوشحالی نصیب ہو اور کبھی کسی قسم کے زوال کا سامنا نہ ہو. یہ شعر ایک خوبصورت دعا اور امید کا اظہار ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہو سکتی ہے. فنی محاسن: صنعت تلمیح. شعر میں عرض پاک کی تلمیح استعمال کی گئی ہے جو پاکستان کی سرزمین کی طرف اشارہ کرتی ہے. صنعت مبالغہ: وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو میں مبالغہ کا استعمال ہوا ہے کیونکہ کسی چیز کا کبھی نہ ختم ہونا ایک مثالی تصور ہے. صنعت تشبیہ: فصل گل کو خوشحالی اور ترقی سے تشبیہ دی گئی ہے. شعر نمبر 2 ملی نغمے کا شعر نمبر 2: یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. الفاظ کی معانی: پھول خوشحالی، کامیابی اور خوبصورتی کا استعارہ. کھلے کھلنا، رونما ہونا، برسوں سالوں تک، طویل مدت تک، خزاں بربادی، مشکلات اور مصیبتیں، مجال ہمت
इजाजत। तशरीह अहमद नदीम कासमी का ये शेर उनकी वतन से मोहब्बत, उम्मीदों और दुआओं का आईनादार है। ये शेर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआ और उम्मीदों का अक्कास है। यहां जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों में शायर की दुआ है कि पाकिस्तान में जो भी कामयाबियां और खुशियां आए वो दायमी हूं, हमेशा बाकी रहने वाली हूं। फूल यहां एक इस्तिआरा है जिसे शायर ने खुशियों और कामयाबियों के लिए इस्तेमाल किया है। ये दुआ हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश हो सकती है कि उनका मुल्क हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहे। यहां खजा को गुजरने की भी मजाल न हो में शायर ने पाकिस्तान की सरजमीन को बर्बादी, मुश्किलात और मुसीबतों से महफूज रहने की दुआ की है। खजा का इस्तिआरा बर्बादी और मुश्किलात के लिए इस्तेमाल किया गया है। शायर की दुआ है कि पाकिस्तान में कभी भी मुश्किलात और बर्बादी न आए और हमेशा खुशहाली और तरक्की की फजा कायम रहे। यह शेर एक मिसाली तस्वीर पेश करता है जहां पाकिस्तान में हमेशा बहार का मौसम रहे और कभी भी खजाना आए। इस शेर के जरिए अहमद नदीम कासमी ने अपने मुल्क के लिए बेहतरीन मुस्तकबिल की दुआ की है जो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज हो सकती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी पाकिस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। शायर ने इस शेर में सनअत इस्तिआरा, तजाद और मुबालगा का इस्तेमाल करके अपने जज्बात को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। उन्होंने फूल को खुशहाली और खजा को बर्बादी का इस्तिआरा बनाया है और इन दोनों के तजाद से अपनी दुआ को मुअस्सर बनाया है। अहमद नदीम कासमी का यह शेर पाकिस्तान की मोहब्बत, खुशहाली की दुआ और मुस्तकबिल की रोशन उम्मीदों का अक्कास है। यह शेर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज है और इन्हें अपने वतन के लिए दुआएं करने की तरगीब देता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फनी महासिन, सनत इस्तिआरा, फूल को खुशहाली, कामयाबी और खुशियों का इस्तिआरा बनाया गया है। सनत तजाद, फूल और खजा का तजाद दिखाकर खुशहाली और बर्बादी के दरमियान फर्क को वाज़ेह किया गया है। सनत मुबालगा, मजाल ना हो में मुबालगा का इस्तेमाल है क्योंकि हकीकत में किसी जगह पर मुश्किलात का ना आना नामुमकिन है, मगर शायर ने एक मिसाली सूरत हाल की दुआ की है। मिली नगमा का शेर नंबर 3, यहां जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे, यहां जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। अल्फाज के मानी, सब्जा हरियाली, ताजगी, खुशहाली, उगे पैदा हुए, परवान चढ़े, हमेशा हर वक्त दायमी तौर पर सब्ज, हरा भरा, शादाब, मिसाल, नमूना, नजीर। तशरीह अहमद नदीम कासमी का यह शेर उनकी वतन से मोहब्बत, उम्मीदों और दुआओं का आईनादार है। यह शेर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआ और उम्मीदों का अक्कास है। यहां जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे में शायर की दुआ है कि पाकिस्तान में जो भी हरियाली, ताजगी और खुशहाली पैदा हो वो दायमी हो, यानी हमेशा के लिए हो, हमेशा कायम रहने वाली हो। सब्जा यहां एक इस्तिआरा है जिसे शायर ने खुशियों और कामयाबियों के लिए इस्तेमाल किया है। यह दुआ हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश हो सकती है कि उनका मुल्क हमेशा तरक्की की राह पर गामजन रहे। पहले मिसरे में शायर ने अपने मुल्क के लिए दुआ की है कि यहां हमेशा हरियाली और शादाबी हो। शायर की यह दुआ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज हो सकती है क्योंकि हर इंसान अपने वतन के लिए खुशहाली और तरक्की की दुआ करता है। इस मिसरे में शायर की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो भी खुशहाली आए वो दायमी हो और कभी खत्म ना हो और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। इस मिसरे में शायर ने
دعا کی ہے کہ پاکستان کی خوشحالی اتنی عظیم ہو کہ دنیا میں کہیں اور ایسی نظیر نہ ملے، ایسی مثال نہ ملے۔ یہ دعا ایک مثالی حالت کی تصویر کشی کرتی ہے جہاں شاعر کا یقین ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ایسی شادابی ہو جو دنیا میں کہیں اور نہ ملے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ شاعر نے شعر میں صنعت استعارہ، مبالغہ اور تضاد کا استعمال کر کے اپنے جذبات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے سبزہ کو خوشحالی اور مثال نہ ہو کو غیر معمولی عظمت کا استعارہ بنایا ہے اور ان دونوں کے تضاد سے اپنی دعا کو مؤثر بنایا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر پاکستان کی محبت، خوشحالی کی دعا اور مستقبل کی روشن امیدوں کا عکاس ہے۔ یہ شعر ہر پاکستان کے دل کی آواز ہے اور انہیں اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شاعر کی یہ دعا ہے، پاکستان کی سرزمین پر ہمیشہ خوشحالی، تازگی اور شادابی رہے اور یہ خوشحالی اتنی عظیم ہو کہ دنیا میں کہیں اور ایسی نظیر نہ ملے، ایسی مثال نہ ملے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ فنی محاسن، صنعت استعارہ، سبزہ کو خوشحالی، تازگی اور زندگی کا استعارہ بنایا گیا ہے۔ صنعت مبالغہ، جس کی کوئی مثال نہ ہو، میں مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ حقیقت میں کسی چیز کی کوئی مثال نہ ہونا ایک مثالی اور غیر معمولی حالت ہے۔ صنعت تضاد، سبز اور مثال نہ ہو کا تضاد دکھا کر خوشحالی کی عظمت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ملی نغمہ کا شعر نمبر 4، گھنے گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں، گھنے گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی روئیدگی محال نہ ہو۔ الفاظ معانی، گھنے گھٹائیں، گہرے بادل، کثیف بادل، بارشیں برسائیں، بارش کرنا، برسانا، پتھروں، سنگ، چٹانیں، رویدگی، نباتات کا اگنا، سبزہ، محال، ناممکن، بہت مشکل۔ تشریح، احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر ان کی وطن سے محبت، امیدوں اور دعاؤں کا آئینہ دار ہے۔ یہ شعر پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور زمین کی زرخیزی کی دعا اور امیدوں کا عکاس ہے۔ گھنے گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں میں شاعر کی دعا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ایسے بادل آئیں جو بہت زیادہ بارش برسائیں۔ گھنے گھٹائیں یہاں ایک استعارہ ہے جسے شاعر نے کثرت بارش کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ دعا ہر پاکستانی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ان کا ملک ہمیشہ خوشحالی کی راہ پر گامزن رہے۔ پہلے مصرے میں شاعر نے اپنے ملک کے لیے دعا کی ہے کہ یہاں ہمیشہ ایسے بادل آئیں جو زمین کو مکمل طور پر سیراب کر دیں۔ شاعر کی یہ دعا ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہو سکتی ہے کیونکہ ہر انسان اپنے وطن کے لیے خوشحالی اور ترقی کی دعا کرتا ہے۔ اس مصرے میں شاعر کی خواہش ہے کہ پاکستان میں جو بھی خوشحالی آئے وہ دائمی ہو اور کبھی ختم نہ ہو۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ وہ مشکلات کے ذریعے قوت اور استقامت عطا کرے کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو۔ میں شاعر نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں اتنی برکتیں نازل فرمائے کہ حتیٰ کہ پتھریلی زمین پر بھی سبزہ اگنے لگے۔ یہ دعا ایک مثالی حالت کی تصویر پیش کرتی ہے جو تصویر کشی کرتی ہے جہاں کا یقین ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ایسی زرخیزی ہو جو دنیا میں کہیں اور نہ ملے۔ شاعر نے اس شعر میں صنعت استعارہ، مبالغہ اور تضاد کا استعمال کر کے اپنے جذبات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے گھنی گھٹائیں کو کثرت بارش کا استعارہ بنایا ہے
اور پتھروں سے بھی رویدگی میں مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ یہ دعا ایک مثالی اور غیر معمولی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں پتھریلی زمین بھی زرخیز ہو جائے۔ مقتل سے چلی ہے خوشبو، گلزار ہے دیوانوں کا، ہر سنگ ہے دریاب والا ہر شام ہے رندانہ۔ اس شعر میں بھی ناممکن کی ممکن ہونے کی دعا، ناممکن کے ممکن ہونے کی دعا اور امید کا اظہار کیا گیا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر پاکستان کی محبت، خوشحالی کی دعا اور مستقبل کی روشن امیدوں کا عکاس ہے۔ یہ شعر ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے اور انہیں اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شاعر کی یہ دعا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہمیشہ خوشحالی، تازگی اور شادابی رہے اور یہ خوشحالی اتنی عظیم ہو کہ دنیا میں کہیں اور ایسی نظیر، ایسی مثال نہ ملے۔ فنی محاسن، صنعت استعارہ، گھنی گھٹائیں کو کثرت بارش کا استعارہ بنایا گیا ہے۔ صنعت مبالغہ، پتھروں سے بھی رویدگی میں مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ حقیقت میں پتھروں پر سبزہ اگنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صنعت تضاد، پتھروں اور رویدگی کا تضاد دکھا کر شاعر نے اپنے خیال کی شدت اور دعا کی قوت کو ظاہر کیا ہے۔ ملی نغمے کا شعر نمبر 5۔ خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو، خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو۔ وقار، عزت، عظمت، شان۔ غیر فانی اس کا معنی ہے دائمی، نہ ختم ہونے والا۔ حسن، خوبصورتی، جمال۔ تشویش کا معنی ہے فکر، پریشانی۔ ماہو سال کا معنی وقت اور زمانہ، تشریح۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر ان کی وطن سے محبت، امیدوں اور دعاؤں کا آئینہ دار ہے۔ یہ شعر پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اس کی عظمت و خوبصورتی کی دعا اور امیدوں کا عکاس ہے۔ خدا کرے کہ وقار اس کا غیر فانی ہو میں شاعر کی دعا ہے، اس مصرے میں شاعر کی دعا ہے کہ پاکستان کی عظمت اور شان ہمیشہ برقرار رہے۔ وقار یہاں ایک استعارہ ہے جسے شاعر نے عزت اور عظمت کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ دعا ہر پاکستانی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ان کا ملک ہمیشہ عظمت کی راہ پر گامزن رہے۔ پہلے مصرے میں شاعر نے اپنے ملک کے لیے دعا کی ہے کہ یہاں عزت ہمیشہ عزت اور عظمت برقرار رہے۔ شاعر کی یہ دعا ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے، آواز ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے وطن کے لیے عظمت اور شان و شوکت کی دعا کرتا ہے۔ اس مصرے میں شاعر کی خواہش ہے کہ پاکستان میں جو بھی عظمت اور شان ہو وہ دائمی ہو اور کبھی ختم نہ ہو اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ اس مصرے میں شاعر نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خوبصورتی کو وقت کی گردش سے محفوظ رکھے، زمانے کی گردش سے محفوظ رکھے۔ یہ دعا ایک مثالی حالت کی تصویر کشی کرتی ہے جہاں شاعر کا یقین ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ایسی خوبصورتی ہو جو دنیا میں کہیں اور نہ ملے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس شعر میں بھی وطن کی زرخیزی اور امید کا اظہار کیا گیا ہے۔ شاعر کی دعا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے اور زمانے کی تبدیلیاں اس پر کوئی اثر نہ ڈال سکیں۔ شاعر نے اس شعر میں صنعت استعارہ، مبالغہ اور تضاد کا استعمال کر کے اپنے جذبات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے وقار اور حسن کو عظمت اور خوبصورتی کا استعارہ بنایا ہے اور غیر فانی اور تشویش ماہ و سال میں مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ یہ دعا ایک مثالی اور غیر معمولی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں پاکستان کی عظمت اور خوبصورتی دائمی اور وقت کی گردش سے محفوظ ہو۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر پاکستان کی محبت،
خوشحالی کی دعا اور مستقبل کی روشن امیدوں کا عکاس ہے. یہ شعر ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے اور انہیں اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے. شاعر کی یہ دعا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہمیشہ خوشحالی، تازگی اور شادابی رہے اور یہ خوشحالی اتنی عظیم ہو کہ دنیا میں کہیں اور ایسی نظیر نہ ملے. شاعر کہتا ہے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے. فیض احمد فیض نے بھی اپنے وطن کی خوشحالی اور خوبصورتی کی دعا کی ہے. پھر خاک میں مل گئے نگینے خستہ ہو کر بھی ترانے، سرحدوں پہ کھڑے ہیں سینے، سرحدوں پر کھڑے ہیں سینے، سرحدوں پہ کھڑے ہیں جوانے. یہاں بھی ملک کی عظمت اور اس کی حفاظت کا ذکر ہے. فنی محاسن، صنعت استعارہ، وقار اور حسن کو پاکستان کی عظمت اور خوبصورتی کے استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. صنعت مبالغہ غیر فانی اور تشویش ماوسال نہ ہو میں مبالغہ کا استعمال ہے، کیونکہ حقیقت میں کسی چیز کا دائمی ہونا یا وقت کی تبدیلی سے محفوظ رہنا ایک مثالی حالت ہے. صنعت تضاد غیر فانی اور تشویش ماوسال کا تضاد دکھا کر شاعر نے اپنے خیال کی شدت اور دعا کی قوت کو ظاہر کیا ہے. ملی نغمے کا شعر نمبر 6. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. الفاظ کے معانی: تہذیب، تمدن، ثقافت، معاشرت، رہن سہن کے طور طریقے. فن، ہنر، آرٹ، تخلیقی صلاحیت. اوج کمال کا معنی بلند ترین مقام، اعلیٰ درجے کی مہارت. ملول کا معنی غمگین، افسردہ. خستہ حال کا معنی پریشان حال، بدحال. تشریح: احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر ان کی وطن سے محبت، امیدوں اور دعاؤں کا آئینہ دار ہے. یہ شعر پاکستان کے ہر فرد کی ترقی، خوشحالی اور اعلیٰ تہذیب و فن کے عروج کی دعا اور امیدوں کا عکاس ہے. ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال. اس مصرے میں شاعر کی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے ہر شہری کو اعلیٰ تہذیب اور فن میں کمال حاصل ہو. تہذیب اور فن یہاں ایک استعارہ ہیں جنہیں شاعر نے معاشرتی اور ثقافتی ترقی اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے استعمال کیا ہے. یہ دعا ہر پاکستانی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ان کا ملک ہمیشہ ترقی کی راہ پر گامزن رہے اور ہر شہری اپنے ملک کا فخر بنے. پہلے مصرے میں شاعر نے اپنے ملک کے ہر فرد کے لیے دعا کی ہے کہ وہ تہذیب اور فن میں اعلیٰ مقام حاصل کرے. شاعر کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس شعر میں بھی فرد کی عظمت اور بلندی کو کی دعا کی گئی ہے. شاعر کی یہ دعا ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے وطن کے لیے ترقی اور خوشحالی کی دعا کرتا ہے. اس مصرے میں شاعر کی خواہش ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے ہنر اور صلاحیتوں میں اعلیٰ مقام حاصل کرے اور دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے. کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو. اس مصرے میں شاعر نے دعا کی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی فرد غمگین، ملول منا غمگین یا بدحال نہ ہو. یہ دعا ایک مثالی حالت کی تصویر کشی کرتی ہے جہاں شاعر کا یقین ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہر شخص خوشحال ہو اور کسی کو بھی غم یا بدحالی کا سامنا نہ کرنا پڑے. شاعر کی دعا ہے کہ ہر شہری خوشحال ہو اور کسی کو بھی غم یا بدحالی کا سامنا نہ کرنا پڑے. شاعر نے اس شعر میں صنعت تضاد، مبالغہ اور تکرار کا استعمال کر کے اپنے جذبات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. شاعر کہتا ہے نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے.
نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. فیض احمد فیض نے بھی اپنے اس شعر میں اپنے وطن کے لیے، وطن کے لوگوں کے لیے خوشحالی اور عظمت کی دعا کی ہے. شاعر نے تہذیب و فن کا اوج کمال کو ترقی اور ملول نہ ہو، خستہ حال نہ ہو میں تضاد کا استعمال کیا ہے. یہ دعا ایک مثالی اور غیر معمولی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں پاکستان کے ہر شہری کو اعلیٰ مقام حاصل ہو اور کوئی بھی غمگین یا بدحال نہ ہو، تباہ حال نہ ہو. احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر پاکستان کی محبت، خوشحالی کی دعا اور مستقبل کی روشن امیدوں کا عکاس ہے. یہ شعر ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے اور انہیں پاکستان کے لیے دعائیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے. شاعر کی یہ دعا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہمیشہ خوشحالی، تازگی اور شادابی رہے اور یہ خوشحالی اتنی عظیم ہو کہ دنیا میں کہیں اور ایسی نظیر، ایسی مثال نہ ملے. فنی محاسن، صنعت تضاد، تہذیب و فن کا اوج کمال اور ملول نہ ہو، خستہ حال نہ ہو میں تضاد کا استعمال کیا گیا ہے جس سے شاعر نے اپنے خیال کی شدت اور دعا کی قوت کو ظاہر کیا ہے. صنعت مبالغہ ہر ایک فرد اور اوج کمال میں مبالغہ کا استعمال ہے کیونکہ حقیقت میں ہر فرد کا تہذیب و فن میں کمال حاصل کرنا ایک مثالی حالت ہے. صنعت تکرار نہ ہو کہ تکرار دعا کی شدت اور اخلاص کو ظاہر کرتی ہے. عزیز طلبہ طالبات، ملی نغمہ کا آخری شعر، شعر نمبر 7. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. الفاظ کی معانی: عرض پاک، پاک سرزمین، پاکستان، فصل گل، پھولوں کی فصل، خوشحالی اور بہار کی علامت. اندیشہ کا معنی فکر، خدشہ، زوال کا معنی کمی، خاتمہ. تشریح: احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر ان کی وطن سے محبت، امیدوں اور دعاؤں کا آئینہ دار ہے. یہ شعر پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور اس کی دائمی بہار کی دعا اور امیدوں کا عکاس ہے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے. اس مصرے میں حصے میں شاعر کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سرزمین پر اپنی رحمت نازل کرے. عرض پاک یہاں ایک استعارہ ہے جسے شاعر نے پاکستان کی سرزمین کے لیے استعمال کیا ہے. یہ دعا ہر پاکستانی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ان کا ملک ہمیشہ اللہ کی رحمتوں سے نوازا جائے اور یہاں خوشحالی اور ترقی ہمیشہ برقرار رہے. پہلے مصرے میں شاعر نے اپنے ملک کے لیے دعا کی ہے کہ یہاں ہمیشہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں. شاعر کہتا ہے کہ خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ اور اپنی امانت سے کوئی فضل نہ ہو. اس شعر میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں سے نوازے. شاعر کی یہ دعا ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہو سکتی ہے کیونکہ ہر انسان اپنے وطن کے لیے خوشحالی اور ترقی کی دعا کرتا ہے. اس مصرے میں شاعر کی خواہش ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ خوشحالی، ترقی اور بہار کی حالت برقرار رہے. دوسرا مصرع: وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو میں شاعر نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ایسی خوشحالی اور بہار نازل فرمائے جو کبھی ختم نہ ہو. یہ دعا ایک مثالی حالت کی تصویر کشی کرتی ہے جہاں شاعر کا یقین ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہمیشہ خوشحالی اور بہار رہے گی. شاعر کہتا ہے: نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے. فیض احمد فیض نے بھی اپنے وطن کی خوشحالی اور عظمت کی دعا کی ہے. فصل گل کا مطلب ہے پھولوں کی فصل جو خوشحالی اور بہار کی علامت ہے. اندیشہ زوال نہ ہو سے مراد ہے کہ اس خوشحالی اور بہار کو کبھی زوال یا کمی نہ آئے. شاعر نے
اس شعر میں صنعت استعارہ، مبالغہ اور تضاد کا استعمال کر کے اپنے جذبات کو خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے فصل گل کو خوشحالی اور بہار کے استعارہ کے طور پر استعمال کیا ہے اور اندیشہ زوال نہ ہو میں مبالغہ کا استعمال کیا ہے۔ یہ دعا ایک مثالی اور غیر معمولی حالت کی طرف اشارہ کرتی ہے جہاں پاکستان کی خوشحالی اور بہار دائمی اور زوال سے محفوظ ہو۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر پاکستان کی محبت، خوشحالی کی دعا اور مستقبل کی روشن امیدوں کا عکاس ہے۔ یہ شعر ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے اور انہیں اپنے وطن کے لیے دعائیں کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ شاعر کی یہ دعا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہمیشہ خوشحالی، تازگی اور شادابی رہے اور یہ خوشحالی اتنی عظیم ہو کہ دنیا میں کہیں اور ایسی نظیر نہ ملے، ایسی مثال نہ ملے۔ اے وطن، پیارے وطن، پاک وطن، اے میری پیاری زمیں، پاک زمیں۔ فنی محاسن، صنعت استعارہ، فصل گل کو خوشحالی اور بہار کے استعارہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت مبالغہ، اندیشہ زوال نہ ہو میں مبالغہ کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ حقیقت میں کسی چیز کا دائمی ہونا ایک مثالی حالت ہے۔ صنعت تضاد، فصل گل اور اندیشہ زوال نہ ہو میں تضاد کا استعمال کر کے شاعر نے اپنے خیالات کی شدت اور دعا کی قوت کو ظاہر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی کو اجازت دیجیے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ Thanks for watching Urdu Professor YouTube channel. Thank you.